ہم حکیم ثنائی کی حدیقۃ الحقیقہ کا نعتیہ پورشن پڑھ رہے ہیں. تو آج کا جو حصہ ہے اسے پڑھنے سے پہلے ایک تھوڑی سی تمہیدی بات ہو جائے تو اس سے آسانی ہوگی. وہ یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے ہماری دینی روایت یہ ہے کہ ہم اپنے تصور انسان کو اس کی حقیقت اور غایت کے ساتھ اس کی بنیاد اور اس کے منتہا کے ساتھ اور اس کی تمام تر کلیت اور جامعیت کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں عملی صورت میں مجسم دیکھتے ہیں. اس بات کو دوسری طرح اگر علمی انداز سے کہیں تو اس طرح ہے کہ ہر تہذیب کا، ہر دین کا ایک آئیڈیا آف مین ہوتا ہے، یعنی تصور الانسان. تو وہ آئیڈیا آف مین تمام انسانوں میں مینیفیسٹ ہونے کے باوجود اپنے اظہار میں ایگزاسٹ نہیں ہوتا. مطلب وہ آئیڈیا آف مین یا تصور انسان ایک ایسا کل ہوتا ہے جو انسانوں کے مجموعے سے، انسان کی نوع کے تمام افراد سے اظہار کرنے کے باوجود اپنا پورا مظہر خارج میں نہیں رکھتا. ٹھیک ہے نا؟ آئیڈیا کہتے ہی اسے ہیں کہ جو فارمز سے ظاہر ہو لیکن فارمز میں سمایا ہوا نہ ہو، ان سے زیادہ ہو. تو ہماری روایت جو ہے اس میں آئیڈیا آف مین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی اور مبارک شخصیت میں ایگزاسٹیولی ایکچوالائز ہو گیا ہے. یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت مبارکہ آئیڈیا آف مین کی واحد کنٹینر ہے. آئیڈیا آف مین پورا کا پورا، مطلب جتنا وہ ذہن اور تصور میں نہیں آیا تھا اس سے بڑھ کر پورا کا پورا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت میں سما کر پوری فائنلٹی کے ساتھ ظاہر ہو گیا. واضح ہے نا؟ تو اس بات کو ذہن میں رکھیں، کیونکہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں مختلف بڑے بڑے مراتب وجود کا بیان ہوتا ہے، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت بتانے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جیسے اس پورے نظام الوجود کا ایک فعال مرکز بنا کر دکھایا جاتا ہے، تو اس کے پیچھے جو معنویت پیدا کرنے والا اصول ہے وہ یہی ہے کہ وجود چاہے کونی ہو، آفاقی ہو، چاہے انفسی ہو اور روحانی ہو، یہ وجود اپنے سبسٹنس آف حق، اپنے جوہر خیر اور اپنے سرچشمہ جمال کے ساتھ پورا کا پورا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسلوب موجودیت میں سمایا ہوا ہے. تو یہ دوسرا پہلو ہے اس کو دیکھنے کا. تو اس وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں بہت بڑے بڑے وجودی مراتب کو بیان کر کے ان مراتب کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود مبارک کی تفصیلات ماننا، تفصیلات کے طور پر بیان کرنا،
اس وجود کونی و انفسی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہستی کے چند مظاہر کی حیثیت دینا، اس کے لیے جو ایک سکہ بند مذہبی یا قانونی اپروچ ہے وہ ناکافی ہے، بلکہ مس گائیڈنگ ہے، بعض جگہ پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مطلوبہ تعلق رکھنے میں رکاوٹ ہے۔ تو اس کو اس ذرا بڑے پس منظر میں دیکھیں کہ دین آیا ہے کہ آئیڈیا آف گاڈ ایکچوالائزڈ فارم میں دینے کے لیے، آئیڈیا آف مین کو عملی صورت پہنانے کے لیے، اور آئیڈیا آف یونیورس یا آئیڈیا آف کریشن کو ایک بالکل ٹھوس تنظیم کے ساتھ تجربے اور ذہن کا موضوع بنا دینے کے لیے۔ تو اس اسکیم میں رہ کر اگر ہم دیکھیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت اگر نہ ہوتی تو دین کا جو ایک بہت بڑا فائدہ، دین کی مطلب معنوی قوت کا، حقیقت کا ایک بہت بڑا اظہار جو ہے وہ معطل یا اوجھل رہ جاتا، کیونکہ اس دین نے کہا کہ خدا یہ ہے، اس دین نے یہ بتانا ضروری تھا۔ جو کہے کہ خدا یہ ہے اس کے اوپر یہ ذمہ داری ہے کہ وہ یہ بتائے کہ انسان یہ ہے، یعنی انسان اپنی حقیقت، اپنی غایت اور اپنی ایسوسیشنز میں یہ ہے، انسان کا وجودی مرتبہ یہ ہے۔ اسی طرح اسے بتانا چاہیے کہ دنیا کا مقصد یہ ہے، کائنات کا نظام ہستی جو ہے وہ اللہ سے تعلق کی اسکیم کے اندر یہ معنویت رکھتا ہے۔ تو اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں ایک مطلب جو آئیڈیا آف مین ایکچوالائز نہ ہوا ہوتا تو یہ دین اپنی جو مین باڈی ہے اس میں ناقص رہ جاتا۔ تو آپ سمجھیں نا کہ اللہ ہے تو اللہ کو دیکھنے کا روزن کھولا اس دین نے، اور اللہ کو اندیکھا ماننے کی منطق بتا دی۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھا کر یہ بتا دیا کہ غیاب صرف اور صرف اللہ کے لیے ہے، وجود کے جتنے بھی حقائق ہم نے غائب رکھے تھے وہ سب کے سب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ظاہر کر دیے۔ ٹھیک ہے نا؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دراصل ایک بہت بڑے روحانی پروجیکٹ، ایک بہت بڑے مطلب نظام ہستی کا سینٹرل تھیم ہیں، یا آپ سمجھ لیں کہ واحد ریفرنٹ ہیں۔ ریفرنٹ کہتے ہیں کہ جس سے نسبت پیدا کر کے چیزوں میں معنی پیدا ہوتے ہیں اور ان کی سطح وجود متعین ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے نا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس سے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھیجی گئی کتاب اللہ سے، یہ دونوں عنوان میں دو ہیں، حقیقت میں ایک ہیں۔ تو اس سے یہ پتہ چلا کہ خلق اپنے حقائق کے ساتھ مجسم ہے اور ظاہر ہے، خلق اپنے حقائق کے ساتھ ظہور وجودی رکھتی ہے ذات رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں، اور اظہار انکشاف شعوری رکھتی ہے قرآن کریم میں۔ آپ سمجھیں کہ انسان کے وجود اور شعور کے دونوں دائرے خلق کی صورت سے لے کر اس کی حقیقت تک سے بھر دیے گئے، کتاب اللہ اتار کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیج کر۔ واضح ہے نا؟ تو گویا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے مظہر کی حیثیت رکھتے ہیں کہ خلق اظہار محض ہے، یعنی خلق اور اس کے حقائق، انسان اور اس کی ریئلٹی، انسان اور اس کی غایتیں، اور انسان سے متعلق ہو کر کائنات اور اس کی حقیقت و غایت، اور ان دونوں کی حقیقتوں اور مقصدوں میں ایک نقطۂ عینیت،
یہ سب کا سب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اور پیغام سے گویا اپنی حقیقت کے وفور کے ساتھ اظہار پا گیا، ٹھیک ہے نا۔ اب اسی وجہ سے کہا جاتا ہے کہ دین میں اضافہ نہ کرو، وہ بدعت ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ حق نے اپنے دائرہ ظہور کو مکمل کر لیا، اور خلق میں جو جوہر ہدایت اور جو مغز للہیت ہے وہ سب کا سب راستوں اور منزلوں دونوں سطحوں پر ہمیشہ کے لیے ظاہر ہو گیا۔ اب اس میں نہ کسی نئے ادراک کا اضافہ ہو سکتا ہے، نہ کسی تازہ اظہار کی گنجائش ہے، ٹھیک ہے، واضح ہے نا۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے کہ ایک پرنسپل پرماننٹ پرسپیکٹو کا قیام جو حقیقت کے علم پر کھڑا ہے، اور صورت کے علم کو غلطی اور صحت ان دونوں اصولوں سے گزارتے ہوئے صورت کے علم کو اتنا بڑھا رہا ہے کہ صورت اپنی حقیقت سے مناسبت پیدا کر لے، صورت رہتے ہوئے، یہ ذہن میں رہے۔ تو اب اس پس منظر میں یہ اشعار دیکھیے گا جو اب آئیں گے۔ جان عاقل جہاں بدو دیدہ، جان عاقل جہاں بدو دیدہ، زانش بر جان خویش بگزیدہ۔ کہ صاحب عقل نے، جس کی عقل کامل ہے، صحیح ہے، اس نے کائنات کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشاہدے کے ضمن میں دیکھا ہے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مظہر واحد اور مظہر قطعی مان کر کائنات کو مظاہر حق کا مجموعہ سمجھ کر دیکھنے کا آغاز کیا ہے۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنے کا پہلا نتیجہ یہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ذہنی اور شعور کی نسبت قائم کر لینے کا پہلا پھل یہ ہے کہ آدمی کائنات میں جاری ایک سمبلزم جو ہے اس کو اپریشیٹ کرنے کے لائق ہو جاتا ہے، اور انسان اور کائنات کے بارے میں اپنے تمام علوم کا تانا بانا اس طرح بنتا ہے کہ انسان اور کائنات کے کلینکل تجزیے کے نتیجے میں میسر آنے والا علم بھی اللہ کی معرفت میں اضافہ کرے۔ یعنی فطرت کا ایسا مطالعہ کرو کہ ہدایت میں ترقی حاصل ہوتی رہے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم فرمایا ہے، اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی کتاب نے ہمیں یہ پرسپیکٹو فراہم کیا ہے۔ تو انسان دو طرح کے بنیادی پرسپیکٹوز کا مجموعہ ہے۔ ایک پرسپیکٹو ہے ذہن کو اپنے موضوعات سے متعلق رکھنے کے لیے، ذہن اپنے موضوعات سے باضابطہ، منظم، مربوط، نتیجہ خیز صورت میں متعلق رہے، اس کے لیے پرسپیکٹو کا قیام ہوتا ہے، تناظر کا۔ تو شعور کو پرسپیکٹو فراہم کیا قرآن نے، وجود کو احوالی پرسپیکٹو یا پرنسپل ذوق مہیا کیا ذات رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ تو گویا انسان کا جو سب سے بڑا مشن، جو سب سے بڑا پروجیکٹ ہے، وہ یہ ہے کہ میرا شعور حقیقت پر رہتے ہوئے اپنی تکمیل کرے۔ اسی طرح دوسرا پروجیکٹ یہ ہے کہ میرا وجود اپنی اصل پر ثابت قدم رہتے ہوئے اپنے کمال کے مرحلے طے کرتا رہے۔ تو یہ دونوں ترقیاں جب ایک ہی اصول اور ایک ہی منزل کے لیے ہوں گی تو پھر انسان پر شعور اور وجود کی وہ ہڈن آئیڈینٹی
ان کے ایک ہونے کی وہ مخفی حقیقت کھل جاتی ہے جو گویا وجود شعور کو اس کی تکمیل کا علم فراہم کرتی ہے اور وجود کو اس کے کمال کا حال بخشتی ہے۔ تو یہ سارا پروجیکٹ جو ہے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت شعوری اور نسبت وجودی پیدا کیے بغیر شروع بھی نہیں ہو سکتا، ٹھیک ہے نا۔ تو اور ہمیشہ مطلب یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت مبارکہ میں ایک آفاقی عنصر ایسا ہے جو کہتا ہے کہ بڑے آدمی کی تعریف تم خود بناؤ۔ میں یہ نہیں کہتا کہ فقہ دیکھ کر، علم الاخلاق دیکھ کر، یا ہمارے دین کا نظام اخلاق دیکھ کر، یا شریعت سے روشنی حاصل کر کے بڑے آدمی کا تصور بناؤ۔ وہ کہتے ہیں کہ تم اپنی بہترین فلسفیانہ صلاحیتوں کے ساتھ، اپنی بہترین نفسیاتی انسائٹ کے ساتھ ایک آئیڈیا آف مین خود بنا لو اور پھر اس کو ایکچولائز ہوتے ہوئے میری شخصیت کے کسی حصے میں دیکھ لو۔ اب تو ایسی شخصیت بڑی وہ ہوتی ہے کہ وہ کس بڑائی کے کسی خاص اینگل یا کسی خاص زاویے سے یا کسی خاص حلقے کے لیے بڑی نہیں ہے۔ سچی بڑائی یونیورسل ہوتی ہے۔ تو کہتے ہیں بڑائی کا جو بھی تصور قائم کر لو وہ تم پہلی ہی نظر میں میری ذات میں پورا اترتے ہوئے دیکھو گے، پورا ہوتے ہوئے دیکھو گے۔ تو اب کہہ رہے ہیں کہ عاقل نے کائنات کو دیکھنے کا پرنسپل پرسپیکٹو آپ سے حاصل کیا۔ پرنسپل پرسپیکٹو بن ہی نہیں سکتا جب تک ذہن اس بات کو ایک مسلمے کے طور پر، ایک قانون کے طور پر اپنے اوپر نافذ نہ رکھے، اپنے لیے بائنڈنگ نہ بنائے کہ میرا ہر آبجیکٹ، میں جس چیز پہ بھی نظر ڈالوں وہ سمبل ہے۔ اس کا علم اس کی فوری حدود وجود کا احاطہ کر کے مکمل نہیں ہوتا، اس کا علم اس سے آگے گزرے بغیر مکمل نہیں ہوگا۔ آپ سمجھیں نا، اس کو کہتے ہیں سمبلزم۔ سمبل وہ شے ہے جو اپنے معنی کو ایکسپریس کرنے کے ساتھ خود اپنی معنویت کو اسٹیبلش کرنے کے لیے دوسری طرف اشارہ کرے، ٹھیک ہے نا۔ تو کہتے ہیں کہ عاقل نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ بنیادی تناظر اخذ کیا اور اسے کائنات پر اپلائی کرنا سیکھا، جس کے نتیجے میں اسے گویا یہ حتمی معرفت، یہ فلفلنگ دانش حاصل ہو گئی کہ اس کائنات کی کثرت اشیاء وحدت حقیقت کے اظہار کے لیے ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو اور کمال ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت کی روشنی میں عاقل نے، جان عاقل کا مطلب ہے انسان کے عقلی وجود نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے استفادے کی نیت کی تو کائنات کے بارے میں درست ترین اور کامل ترین علم حاصل کرنے کا دروازہ اس پر کھل گیا، اور وہ کامل ترین علم یہ ہے کہ کائنات خدا کی نشانیوں کا مجموعہ ہے۔ اور زانش بر جان خیش بگزیدہ، اسی لیے یعنی جان عاقل نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کو اپنا بیسک پرسپیکٹو بنایا، تو اس کی وجہ سے
اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے پیغام کو اپنے اوپر ترجیح دینا، اپنے اوپر حاکم بنانا سیکھ لیا۔ عقل کی انتہا یہ نہیں ہے کہ وہ اپنا شہسوار ہونا منوا لے، عقل کی انتہا یہ ہے کہ وہ یہ ہم سے تسلیم کروا لے کہ میں لائق اعتبار سواری ہوں۔ یعنی عقل اپنی پوری فعلیت میں سواری کی طرح ہے، جس نے اس کو سوار کی گدی پر بٹھایا اس نے اس سے دھوکہ کھایا۔ ٹھیک ہے نا؟ تو کہہ رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت ہی نے تو بتایا کہ عقل سواری ہے، سوار نہیں ہے، عقل ارادی ہے، میرے تمام نظام پر میرے شعور اور اختیار سے ماورا ہو کر حاکم نہیں ہے۔ واضح ہے نا؟ تو کہہ رہے ہیں کہ عاقل نے جب اپنے لیے درکار، اپنے لیے اپنی سب سے بڑی پیاس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے پیغام کے آب حیات سے بجھتے ہوئے دیکھ لیا، یعنی عقل جب اپنی حقیقی ماہیت تک پہنچنے کے تجربے سے گزر گئی تو پھر اس کے پاس کیا تھا؟ اس نے گویا جس شریعت نے، جس پیغام نے اسے اپنے بارے میں اپنی حقیقت کا یہ تجربہ فراہم کیا تھا، تو اب اس کے بعد عقل کے لیے اور کیا رہ جاتا تھا کہ وہ اس پیغام کو اپنے تصورات پر ترجیح دینے کی عادت ڈال لے۔ ٹھیک ہے؟ تو عقل کی سب سے بڑی کامیابی یہ ہے کہ یہ کسی بائنڈنگ بات کو دریافت کر لے۔ اس کو جو ہے وہ تاج پہننے سے اتنی دلچسپی نہیں ہے، اس کو دلچسپی ہے کہ کوئی ہو جو اس کی نکیل تھامے۔ تو آپ سمجھ گئے نا یہ کہ اپنے اوپر ترجیح دینا سیکھ لیا۔ انبیاء ریختہ ہمز زر او، ہر چشان نقد بود بر سر او۔ یہ شعر سادہ ہے، اس کا ترجمہ تو یہ ہے کہ انبیاء علیہم السلام نے آپ ہی کی دولت تقسیم کی، آپ ہی کی ٹکسال سے، آپ ہی کی مہر سے نکلنے والی طلائی اشرفیاں، ہدایت کی اشرفیاں لوگوں میں تقسیم کی، اور اس سارے سکے کی تمام قدر، اس سارے سکے کا نقد ہونا، اس سارے کرنسی کی ریئل ویلیو، وہ سب آپ پر ہے، آپ کی وجہ سے ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اب یہ اس کا ترجمہ ہے، اور یہ ترجمہ ایک تاریخی تسلسل اور ایک تاریخی انداز سے دیکھیں تو آدمی اس کی تصدیق کرتا ہے۔ وہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبوت کے سلسلے کے خاتم ہیں، تو جو ہدایت کا اصول یہ ہے، فطرت کا اصول یہ ہے کہ خاتم اور بانی الگ الگ ہوتے ہیں، یعنی پہلا کاز اور جو لاسٹ ایفیکٹ ہے یہ الگ ہو سکتے ہیں، لیکن ہدایت کا قانون یہ ہے کہ ہدایت اگر زنجیر جیسا تسلسل رکھتی ہے تو اس کا جو آخری حلقہ ہے وہی اس کا پہلا حلقہ ہے۔ یعنی ہدایت جس نقطے پہ جا کر خود کو تمام کرتی ہے وہی نقطہ ہدایت کے آغاز کا سبب ہے۔ تو کہہ رہے ہیں کہ کیونکہ نبوت کے سلسلے کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ تمام ہونا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبوت کے ایک بنیادی کانٹینٹ کے طور پر، نبی کی لائی ہوئی دعوت کے ایک مستقل مضمون کے طور پر ہمیشہ جاری رہے، ہمیشہ حاضر رہے۔ یعنی آپ تمام انبیاء علیہم السلام کی نبوت کا پرنسپل کانٹینٹ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھے،
یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام انبیاء علیہم السلام کی صورت میں گویا اپنا بتدریج اظہار فرما رہے تھے، جو کمال کو پہنچا یہاں. تو یہ اس کا مطلب ہے. اب ایک مشکل شعر آتا ہے. تا شب نیست صبح ہستی ذات. کیا بیان ہے. تا شب نیست صبح ہستی ذات، آفتاب چو او ندارد یاد. سبحان اللہ. ابھی کچھ بڑا خوبصورت بھی شعر ہے. یعنی خوبصورتی اور معنویت کو ان کی انتہائی صورتوں میں یکجان کر دینا یہ بہت بڑے آدمیوں کا کام ہوتا ہے. کہ خوبصورتی عام طور پر عقل کو معطل کرتی ہے. یعنی عام آدمی میں خوبصورتی کا تجربہ اس وقت زیادہ لائق اعتبار ہوتا ہے جب ذہن معطل ہو جائے. تو لیکن جو بڑا اظہار یا بڑا جو پلین ہے ادراک کا، وہاں پہنچ کر خوبصورتی جو ہے وہ ذہن کو بھی سرشار کرتی ہے. یعنی حسن جو ہے وہ عقل کے لیے روشنی اور دل کے لیے حرارت بنتا ہے. یہ عقل اور دل کے درمیان مصنوعی امتیازات اور اختلافات کو خوبصورتی حل کر دیتی ہے. اور اگر حق کو اس کے بیوٹیفائڈ ایکسپریشن یا پرسیپشن کے ساتھ نہ مانا جائے تو پھر ہم اور آپ ایک دوسرے کے ساتھ دوستی کا تعلق رکھنے کے لائق نہیں رہیں گے. کیونکہ جس کو حق کشش نہیں کرتا اسے خلق بھی کشش نہیں کرتی. تو حق کو جو کشش اس کا مطالبہ ہے وہ کشش حق کو اس کے بیوٹیفائڈ ورژن میں حاصل ہوتی ہے. واضح ہے نا. تو یہ اس طرح کے شعر وہ ہوتے ہیں جہاں حق اور جمال یہ دونوں گویا ایک دوسرے میں جل کر جاتے ہیں، ایک دوسرے میں گھل مل جاتے ہیں اور پیشن اور ہائیسٹ انٹلیکشن کے فرق کو ختم کر دیتے ہیں. کیونکہ انسان پیورلی انٹلیکچول نہیں ہے اور انسان محض جذباتی وجود نہیں ہے. تو انسان چاہتا ہے کہ وہ اپنی وجودی کلیت کے ساتھ کسی آبجیکٹ سے متعلق ہو جائے، وہ آبجیکٹ جس میں تمام آبجیکٹس کی کثرت ایک وحدت میں ڈھل چکی ہو. تو یہ انسان کا سب سے بڑا مسئلہ ہے. تو اس میں اس پلین پر، اس سطح پر کھڑے ہو کے حکیم ثنائی یہ شعر کہہ رہے ہیں جو ابھی انشاءاللہ ہم کھولنے کی کوشش کریں. برادر بڑے بڑے لوگ جو ہوتے ہیں نا ان کو اگر سمجھنا ہے، بڑائی کو اپریشیٹ کرنا ہے تو وہ جھک کے نہیں کی جاتی، وہ اپنا قد بلند کر کے کی جاتی ہے. تو جب تک اپنا قد بلند کرنا نہیں سیکھو گے، لوگوں میں موجود بڑائی کو دریافت کرنے کی قابلیت نہیں حاصل کرو. ہمیں سکھا دیا گیا کہ بس ذرا سا جھلک نظر آئے بڑائی کیوں گر گئے. تو گر جانے سے جو ہے وہ دیکھی ہوئی بڑائی جھیلی ہوئی پستی کا حصہ بن جاتی ہے، اختیار کی ہوئی پستی میں ڈھل جاتی ہے. تو حکیم ثنائی وغیرہ ایسے لوگوں کا مخاطب بننے کے لیے ہر آدمی کو ایک سیڑھی ساتھ رکھنی چاہیے کہ وہ اپنے آپ کو بلند کرے. اپنی یعنی جو بڑائی کسے کہتے ہیں کہ میرے اندر بڑا ہونے کی عاجزانہ ارج پیدا ہو جائے، اس کو بڑا. تو اگر بڑے فوراً ہی بس کہ بھئی ان کی بات ہم کیا سمجھیں، یہ تو بڑی بڑی باتیں ہیں، یہ ہم جیسے چھوٹے لوگوں کے لیے تو نہیں ہیں.
جیسے ہی اس قسم کا رویہ اختیار کیا، یا جیسے ہی ایک جو تحکماتی عقیدت کے اسٹرکچرز بنا لیے، ویسے ہی بڑائی کا ذوق اور فہم ابتدائی سطح پر بھی نابود ہو کر رہ جائے گا۔ ہستی ذات کیا خوبصورت امیج ہے۔ جب ذہن معنی کی فارم بنانے سے عاجز ہو جاتا ہے تو وہ آنکھوں کی دیکھی ہوئی، آنکھوں سے دیکھی جا سکنے والی سچویشنز کریٹ کرتا ہے۔ یہیں سے سمبلزم پیدا ہوتا ہے کہ کسی حقیقت کی حقیقی صورت ذہن میں حاضر نہ ہو سکے تو پھر ذہن اس حقیقت پر یقین رکھنے کی حالت میں اس کے اظہار کی اور ادراک دونوں کی ذمہ داری اس طرح قبول کرتا ہے کہ اسے ایکسٹرنلائز کر دیتا ہے، یعنی اسے دیکھی ہوئی چیزوں کے در و بست سے بننے والے منظر کی شکل دے دیتا ہے۔ یہیں سے سمبلزم آرٹ میں پیدا ہوتا ہے۔ تو اب یہ دیکھیں کیا کہہ رہے ہیں کہ اب ذہن اس بات کو کوئی فارم دینے کے قابل نہیں ہے، انٹرنل فارم، کانشیس فارم، کہ عدم سے وجود کیسے ظاہر ہوا، یعنی نہ ہونے سے ہونا کیسے برآمد ہوا۔ اب عقل، ذہن، اس کا کوئی اپنے دیگر تصورات کی طرح اس کا کوئی تصور قائم کرنے کے قابل نہیں ہے، کیونکہ اس کا کینوس موجود نہیں ہے، اس کا برش موجود نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، کیونکہ تصور سازی کے لیے کسی حد تک حسی مشاہدے کا ہاتھ بھی ہے نا تصور سازی میں، یا کسی حد تک امپیریکل نالج کا بھی اس میں کردار ہے۔ تو یہ تو بالکل ماورائے زمان و مکان ایک صورتحال ہے، تو اس کا تصور باندھنے کے ٹول ذہن کو میسر نہیں ہے، اس کو منظر بنانے والی چیزیں ذہن کو حاصل نہیں ہیں۔ تو اب اس کو ذہن اگر اس سچویشن کو مانتا ہے، اس نقطۂ تخلیق کو مانتا ہے، تو پھر وہ اسے ایکسٹرنلائز کر کے، جیسے اللہ تعالیٰ متشابہات بیان فرماتے ہیں کہ تم ان چیزوں سے مانوس ہو، ان کے معنی کو کبھی نہیں جان سکتے۔ متشابہ اس آیت کو کہتے ہیں جس پہ ایمان لانے کو کہا جاتا ہے، اور جس میں دعویٰ یہ ہوتا ہے کہ یہ صرف تمہیں سمجھانے کے لیے ہے، تم اس سمجھانے کے لیے اختیار کی جانے والی صورتوں تک اپنے آپ کو محدود رکھو، ان صورتوں کے معنی کیا ہیں یہ تم کبھی نہیں جان سکتے، یہ اللہ کا راز ہیں، یہ غیب میں ہیں۔ تو متشابہ وہ ہیں جو شہود کو اپنا کیریئر بنا کر غیب کا اثبات کرواتا ہے، ٹھیک ہے نا، اسے کہتے ہیں متشابہات۔ تو اب بالکل اسی سنت الہیہ پہ اللہ نے انسانی شعور کو بھی متشابہ سے ہم آہنگ رہنے والا ایک نظام شعور دیا ہے نا، تو اسی کا یہ اظہار ہے کہ جب عدم کی رات نے وجود کا دن جنا، اس مصرعے کا ترجمہ یہ ہے، تا شب نیست صبح ہستی ذات۔ کتنا خوبصورت ہے، مطلب ایسا لگتا ہے کہ یہ منظر ہی ہے اصل منظر، یہ اصل شہود ہے، اور میری آنکھیں جن جن مناظر کو دیکھ رہی ہیں ان کا جو ابتدائی سرا ہے وہ اس منظر ہی میں چھپا ہوا ہے۔ آپ دیکھو کتنا بڑا احسان ہے کہ تمہیں ایک ایسا منظر فراہم کر دیا کہ اب تم جو کچھ بھی دیکھ سکتے ہو اس منظر کا شجرہ نسب ہے جو تم دیکھ رہے ہو، تو ہمیں ایک دم بلند نہیں کر دیا۔ تو جب نیستی کچھ نہ ہونے کی رات نے
وجود کی صبح کو جنم دیا. یہ منظر ہے. اب کیا کہہ رہے ہیں؟ اب یہاں سے منقبت کا آغاز کر رہے ہیں، یعنی کہ موجود ہونے کی اولین حالت کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے منسوب کر رہے ہیں. آپ سمجھ رہے نا، جیسے سلسلہ ہدایت کے آغاز کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نسبت دی ہے، اسی طرح نظام فطرت کے اوریجن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں دکھایا ہے کہ جب عدم کی رات نے وجود کی صبح جنی، اور جب نہیں، جب سے، جب بھی تا کا مطلب جب بھی ہے اور جب سے بھی ہے، مطلب اس کو آگے ہسٹوریسائز کر دیا. جب اور جب سے عدم کی رات، عدم کی کوکھ سے وجود کی صبح طلوع ہوئی. آفتاب چو تو ندارد یاد. اب یہ منزلت بتا رہے ہیں کہ اس وقت سے عربہا سورج، ان گنت سورج نکلے ہوں گے، صبحیں طرح طرح کی پیدا ہوئی ہوں گی، وجود کے طرح طرح کے مظاہر، احوال اور حقائق نے اپنا انکشاف کیا ہوگا. تو گویا یہ کائنات وجود ایسی کائنات ہے جس میں ہر صبح ایک نئے سورج سے ہوتی ہے. تو سمجھ لو کہ کتنے سورج نکلے ہوں گے، لیکن اس پورے نظام ہستی کے حافظے میں کوئی سورج ایسا نہیں ہے جو تیرے برابر روشن ہو، جو تجھ سے پہلے طلوع ہوا ہو، جو تیرے بعد تیری برابری کر سکتا ہو. ایسا کوئی سورج اس کائنات کو یاد نہیں ہے. اب آپ سمجھے نا کہ اب وجود اپنے الہی کانٹینٹ میں بھی تجھ میں ہے، اور وجود اپنے کونیاتی اور انسانی حقائق کے ساتھ بھی تیری پراپرٹی ہے. پھر تیرے سورج سے دوسرے سورجوں نے اپنی اپنے بساط بھر روشنیاں عکس کر کے اپنی اپنی محدود روشنیاں پھیلائیں اور محدود اور مخصوص صبحیں پیدا کیں. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اب اس کی عملی تفصیل دے رہے ہیں، جیسے ایک تاریخ سی دے رہے ہیں کہ سب لوگ سمجھ جائیں، کیونکہ اس تصور کو سب لوگ شاید اپریشیٹ نہ کر پائیں، کیونکہ سب لوگ معارف سے مناسبت نہیں رکھتے. معارف کہتے ہیں حقائق کی ڈائریکٹ کانشس فارمز کو، تو سب لوگ تو اس قابل نہیں ہوتے ہم لوگ. تو اب ہماری آسانی کے لیے وہ جس طرح ہم مانتے ہیں کسی کو بڑا اور کسی کو چھوٹا، اس انداز سے کچھ شعر کہیں کہ ہمہ شاگرد او مدرس شاں، ہمہ شاگرد او مدرس شاں، ہمہ مزدور او مہندس شاں، ہمہ مزدور او مہندس شاں، کہ سب شاگرد ہیں، تو وہی ان کا استاد ہے، اور سب مزدور اور معمار ہیں، وہی ان کا نقشہ نویس اور انجینئر ہے. مہندس انجینئر کو کہتے ہیں اور نقشہ بنانے والے کو، کہ جو عمارت بن رہی ہے اس کا نقشہ وہی بنا رہا ہے اور اس کی تعمیر کی نگرانی وہی کر رہا ہے. اس کے سوا جو کچھ بھی ہیں، وہ جو بھی ہے وہ اس کا ماتحت مزدور ہے، اور اگر وہ اس کا ماتحت مزدور نہیں ہے تو وہ اس اسٹرکچر کو نقشے کے خلاف تعمیر کر کے گویا موجود ہونے کے ناقابل بنا دے گا. تو
او سرے بود و عقل گردن او. میں نے عقل کے لیے ایسی فریزنگ کبھی نہیں پڑھی کہ عقل کو کہنا ہے کہ عقل اس کی گردن ہے. یہ کبھی آپ نے سنا ہے کہ عقل کو گردن سے تشبیہ دی جائے؟ دیکھیں کس طرح نبھایا ہے. او سرے بود و عقل گردن او دل بود و انبیاء تن او. کہ وہ سر تھا اور عقل اس کی گردن ہے. وہ سر ہے، عقل اس کی گردن ہے. گردن پہ سر ہے نا. ایک تو منزلت ہے کہ سر گردن سے بلند ہے، اور دوسرے گردن بھی فضول نہیں ہے. یہ گردن نہ ہو تو یہ گردن اللہ نے اس لیے بنائی ہے کہ اس سر کو اٹھائے رکھے. تو اللہ نے عقل اس لیے پیدا کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا سردار، اپنا مدرس بنائے رکھے. اور مطلب یہ کہ عقل ستون رسالت کے طور پر بخشی گئی ہے، تاکہ وہ رسالت کے اسٹرکچر کا بوجھ عقل کے سوا کوئی نہیں اٹھا سکتا. تو او دل بود و انبیاء تن او، وہ دل تھا اور انبیاء علیہم السلام اس کے لیے جسم ہے. یعنی انبیاء علیہم السلام جسم کی جہت سے کثیر ہیں، قلب کے پہلو سے واحد ہیں. وہ نبوت کا دل ہے، وہ عقل کے ستون پر مطلب متمکن سر ہے. ٹھیک ہے، واضح ہے نا. اب اس میں تفصیل ہے. مطلب یہ شعر سہل ممتنع کی طرح ہے. سہل ممتنع کہتے ہیں کہ بیان میں کوئی مشکل نہ ہو، اس کے اولین فہم میں کوئی دشواری نہ ہو. یعنی بیان آسان اور اس کا مخاطب سمجھ رہا ہے کہ اس کو سمجھنا بھی دشوار نہیں ہے، لیکن جب بھی وہ دوسری مرتبہ دیکھے گا اسے نیا مفہوم حاصل ہوگا. اور جب بھی اس سے کہا جائے گا کہ ان آسان لفظوں میں کیا کہا گیا ہے، پوری بات بتاؤ، تو کوئی مخاطب پوری بات نہ بتا سکے. ہر مخاطب ایک بات بتائے جو صحیح ہو، لیکن پوری بات نہیں بتا سکتا. تو سہل ممتنع اسے کہتے ہیں کہ جو اظہار کو بھی عاجز کر دے اور فہم کو بھی بے بس کر دے، اپنی آسانی سے، اپنی سادگی سے. ٹھیک ہے نا. تو یہ سہل ممتنع ہے، اور اس کو کیسے دیکھیں، اس کو دو پہلوؤں سے دیکھیں کہ دو اصول ہیں. مطلب ہم یہ سمجھیں کہ ہدایت بنیادی پرنسپل ہے، ہدایت سبب وجود ہے، ہدایت مقصد وجود ہے. اگر ہم اس پرسپیکٹو میں رکھ کر دیکھیں تو اب یہ کہہ رہے ہیں کہ ہدایت کے دو چینلز اللہ نے کھولے ہیں. ایک چینل عقل ہے کہ عقل میں اللہ نے یہ صلاحیت رکھی ہے کہ وہ کائنات کو دیکھتے ہوئے خالق کائنات کے وجود کو ثابت کر سکتی ہے. ٹھیک ہے نا. اور دوسرا چینل ہے نبوت، کہ نبی نہیں ہیں تو اللہ یہ نہیں چھوڑے گا کہ تم نے میرا انکار اس لیے کر دیا کہ نبی نہیں پہنچے تھے تم تک، اس پر چھوڑے گا نہیں، اپنا انکار معاف نہیں کرے گا. تو وہ اس وجہ سے نہیں کرے گا کہ اللہ کہے گا کہ نبی تم تک نہیں پہنچا، ہم نے عقل تو تمہیں دی تھی نا. عقل کا مطلب ہے بہت ساری چیزوں کی واحد اصل کو دریافت کر لینے کی صلاحیت. ٹھیک ہے نا. تو کہنے تمہیں عقل دی تھی تو تم عقل کی پہلی حرکت ہی یہ ہے، جیسے ہی وہ کسی شے کو دیکھتی ہے
تو اس کے ساتھ ہی وہ اس کے خالق کا تصور باندھتی ہے۔ عقل اس کے بغیر شاید نہیں دیکھتی نا کہ اس کا سبب کیا ہے، اس کا خالق کون ہے۔ تو وہ کہہ رہے ہیں کہ عقل میں ہدایت یابی کا جو مادہ ہے وہ فطری مادہ ہدایت بھی، کیونکہ اللہ نے تجھے انسان بنانے کا منصوبہ بنا رکھا تھا، لہٰذا وہ فطری ملکہ ہدایت بھی تیری ہی نسبت سے بامانی ہے۔ یعنی عقل کو عقل بننے کے لیے بھی تیری نسبت کی ضرورت ہے، اور عقل کا مقصد یہ ہے کہ وہ تیرے لائے ہوئے حقائق کو سہار سکے، اس کی تصدیق کر سکے، اس کا بوجھ اٹھا سکے۔ واضح ہے نہیں بات؟ اور دوسرا چینل نبوت کا ہے، تو وہ واضح ہے کہ نبوت جس واحد پیغام کی دعوت کی روایت ہے، وہ واحد پیغام اللہ تبارک و تعالی نے پورے کمال کے ساتھ تجھ سے خاص کر رکھا تھا۔ تو لہٰذا وہ قلب جو حقیقت ہدایت کا مسکن ہے وہ تو ہے، اور اس قلب کو اپنے اظہار کے لیے اپنے کنٹینر کے طور پر جو جسم چاہیے ہوتا ہے وہ جسم انبیاء علیہم السلام ہے۔ یعنی تو تمام انبیاء علیہم السلام تیری ہی دعوت کے مظاہر ہیں۔ ایک اینگل یہ ہے۔ دوسرا اینگل عقل اور قلب میں جو روایتی فرق ہے اس کو ذہن میں رکھیں تو وہ واضح ہو جائے گا۔ عقل اور قلب ہماری روایت کی دو اصطلاحیں ہیں۔ ان کا ایک مطلب یہ ہوتا ہے کہ حقیقت کے علم کا ذوق عقل کو بھی دیا گیا ہے اور قلب کو بھی بخشا گیا ہے۔ تو حقیقت کے ساتھ عقل ایبسنس کے اصول پہ تعلق رکھتی ہے، یعنی عقل اگر اس پورے نظام کائنات کی کوئی اصل واحد ڈھونڈے تو وہ تصور ہوگا، تصور محض ہوگا، اور قلب اگر اس پوری کائنات کی حقیقت واحد کو پائے گا تو وہ اس کے اندر حال کے طور پر ہوگا، پریزنس کے چینل سے ہوگا۔ تو قلب کو دیا گیا عقل اس لیے ہے کہ وہ حقیقت کی شان غیاب کو اپریشیٹ کرے، حق جو ظاہر نہیں ہے اسے اپریشیٹ کرے، اور قلب اس لیے دیا گیا ہے کہ حق کی شان غیاب کو بھی ایک وفور حضور کے ساتھ اس کی تصدیق کرے۔ ٹھیک ہے نا؟ غیاب عقل کے لیے تصور سازی کا جنریٹر ہے، اور حضور جو ہے وہ قلب کے لیے غیب پر یقین کرنے کی وجہ ہے۔ تو قلب غیب کو اتنا یقینی مانتا ہے کہ گویا اس کے حضور میں رہتا ہے، اور عقل غیب پر اس طرح فوکس کیے رکھتی ہے کہ اس کے غیب میں کوئی نقب نہ لگائی جا سکے۔ ان دونوں کی ذمہ داریاں یہ ہیں۔ تو کہہ رہے ہیں کہ یہ دونوں پرسپیکٹیو جو حق کی طرف ہیں، پریزنس کے ساتھ اور ہڈننیس کے ساتھ، شہود کے ساتھ اور غیاب کے ساتھ، یہ دونوں جو بنیادی اصول اس بات ہیں، یہ دونوں کے دونوں تیرے ہی چشمہ معرفت کے پانی سے سیراب ہونے والے دو درخت ہیں۔ ٹھیک ہے نا؟ یہ اس کا مجموعی مطلب ہے۔ لیکن اس کو تھوڑا سا یہ کہ مطلب میری اپنے لیے بھی یہ خواہش ہے، آپ کے لیے بھی، کہ بڑے مضامین جو ہوتے ہیں نا، وہ کسی غور اور تحقیق
کے نتیجے کے طور پر سامنے نہیں آتے. بڑے مضامین، بڑے معانی، وہ جیسے وہ ڈسکلوز ہوتے ہیں، وہ منکشف ہوتے ہیں. اور بڑے معانی میں ایک وجودی پن ہوتا ہے، ان میں تصوراتی پن نہیں ہوتا، ایک وجودی پن ہوتا ہے. تو اگر ہم بڑے معانی کے کسی بھی بیان کو ذوقی سطح پر اپریشیٹ کریں، اس سے چاہے ہمارے ذہن میں کوئی قابل اطمینان مفہوم نہ پیدا ہو سکے، لیکن ہم اس معانی کی چھاؤں میں رہنے کا ایک حال محسوس کر سکیں تو اتنا بھی بہت ہے. تو اس وجہ سے کہا جاتا ہے کہ حقیقت ذوق میں زیادہ ہے، فہم میں کم ہے. تو ذوق حقیقت پیدا کرنے کی کوشش کرو. فہم حقیقت چلو حاصل ہو گیا تو ہو گیا، نہیں ہوا تو انشاءاللہ اس کا ازالہ ہو جاتا ہے کہ مجھے یہ ساری چیزیں، مجھے شب نیست سے صبح ہستی کا طلوع ہونا اپنی طرف کھینچ لیتا ہے. یہ حالت تو ہونی چاہیے نا. میرے لیے یہ منظر بہت پرکشش ہو جائے تو چاہے میں اس منظر میں جو ذہن کی تسکین کرنے والے معانی ہیں ان کو چاہے نہ حاصل کر سکوں، لیکن اس منظر میں جو وجود کی تکمیل کرنے والے احوال ہیں ان میں تو کوئی رکاوٹ نہیں ہے نا، وہ ذوق کی سطح پر حاصل ہو سکتے ہیں. تو لہٰذا آدمی کو اپنے ٹیسٹ کو ریفائن کرتے رہنا چاہیے. یہ زیادہ بڑی ذمہ داری ہے ذہن کو انلائٹن کرنے کے مقابلے میں. وہ سنائی کا اسی حدیقہ کا شعر ہے کہ بچے بت اگرچہ دی نہ بود، کہ بطخ کا بچہ چاہے ایک دن کا ہو، آب دریاش تا بسی نہ بود. دریا کا پانی اس کے بھی سینے تک ہوتا ہے، مطلب وہ بھی دریا کے پانی میں اتنا غرق ہوتا ہے جتنا بڑی بطخیں ہوتی ہیں. وہ بھی دریا میں تیر لیتا ہے جیسے بڑی بطخیں تیر لیتی ہیں. بڑی بطخ اور بطخ کے بچے میں فرق صرف ذہنی پرسیپشن کا ہے کہ بڑی بطخ کو یہ معلوم ہے کہ کنارہ یہاں سے کتنی دور ہے، آگے کوئی جزیرہ ہے یا اس طرح، یا گہرائی اتنی ہے. چھوٹی بطخ کو اس دریا کی ذہنی معرفت نہیں ہے، لیکن وہ کسی نقصان میں نہیں ہے. وہ اس دریا میں موجود رہنے کا جو بنیادی حال ہے اس کو رکھتی ہے، تو اس دریا میں رہنا کوالیفائی کرتی ہے. تو ہمیں چاہیے کہ ہم دریا میں رہنا تو کوالیفائی کریں نا. کہ دریا کا فہم جو ہے وہ دریا کی کشش سے پیدا ہوگا. تو دریا کی کشش محسوس نہیں ہوئی تو اسے مفہوم بنانے کا عمل شروع بھی نہیں ہوگا. پہلے فرمایا تھا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم غیب میں بھی نہیں، اس کا مطلب یہ کہ غیب ایمان کا موضوع ہے، شہود علم کا موضوع ہے. اس پورے کلیے کو ویریفائی کیا ہے، ہوتا ہے، یہ پورا کلیہ ویریفائی ہوتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے. تو ان معنوں میں ہم کہہ رہے ہیں کہ اگر غیب پر ایمان درکار ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مرکز ایمان ہے، اور اگر شہود کا مبنی بر حق علم درکار ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واحد رہنما ہے. مبنی بر حق علم شہود کیا ہوتا ہے؟ یہ جو میں نے عرض کیا نا، کیونکہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوانٹم فزکس تو نہیں اخذ کی جا سکتی نا. تو مبنی بر حق علم شہود، علم شے، حسی علم یا کوئی بھی علم کی کوئی بھی قسم، یہ کیا ہے؟
اس کی ایک آسان تعریف میں عرض کرتا ہوں کہ وہ خلق کا وہ علم، مخلوق کا وہ علم جو مبنی بر حق ہو، جو حق کو سبسٹنس آف نوئنگ بنائے، ٹھیک ہے نا. وہ اس کی پہچان یہ ہے کہ وہ چیزوں کے علم میں غلطی کرنا بھی اس علم کی افادیت کے لیے مضر نہ ہو. یعنی چیزوں کے علم میں غلطی کرنا بھی مفید ہو. یہ مبنی بر حق علم ہے کہ اب میں اگر میز کو کرسی سمجھ لیتا ہوں تو کوئی بات نہیں، میں یہ تو یہاں مجھے رد کر دیا جائے گا، میری اصلاح کر دی جائے گی کہ بھئی میز کو کرسی تم نے غلط سمجھا. لیکن میز کو کرسی سمجھنے کا کوئی مستقل نقصان مجھے نہیں ہوگا اگر میں میز اور کرسی دونوں کو مظہر حق سمجھنے کے موقف پر کھڑا ہو کر ان کو دیکھ رہا ہوں. تو جب میں نے میز کو کرسی کہا تو اس میں ایک فائدہ تو مجھے حاصل ہو گیا نا کہ میں نے حق کے اظہار کو شے میں دیکھا، یا شے کو حق کے مستقل پرسپیکٹو سے دیکھا. تو اس میں تو ترقی ہوئی، اس میں ایک آبجیکٹ کا اضافہ ہو گیا، ایک مرحلہ طے کر لیا. لیکن اس کی واقعی پوزیشن یہ ہے کہ وہ علم غلط ہے. وہ علم غلط ہے، تو اس غلطی کی اصلاح ہو جائے گی، یا اس غلطی کا اگر مجھے کوئی نقصان ہو گیا کہ اس میز کو کرسی سمجھ کے بیٹھ گیا تو یہ ٹوٹ جائے گی، میرے کو چوٹ لگے گی.